الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة الجهل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر زمانے میں اپنے بندوں اور بندیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آسمان سے کتابیں اور صحیفے بھی اتارے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پاس سے نبی اور پیغمبر بھی بھیجے. پھر ہر نبی کو اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے جس کے لیے اللہ نے بھیجا، نمونہ قرار دیا اور یہ ضابطہ بتلایا کہ ہم ہر ایک کی زندگی کو اپنے نبی کے نمونے پر جانچیں گے. قیامت میں امتیں آئیں گی، ہر ایک کی زندگی نبی کے نمونے پر جانچی جائے گی. جتنی جس کی زندگی اندرون و بیرون کے اعتبار سے، عقیدے، اعمال، اخلاق، معاشرت، معاملات، فکریں، سوچ کے اعتبار سے جتنی نبی کے قریب ہوگی، اس کا بھاؤ اللہ اپنی شان دیں گے. جس کی زندگی اس کے برخلاف ہوگی اتنی ہی سزائیں ہوں گی اور وہ بھی انہی کی شان ہوگی. اسی لیے ہر طبقے سے جو مطالبہ ہے، وہ خواہ تاجروں کا ہو، کاشتکاروں کا ہو، مزدوروں کا ہو، کارخانے داروں کا ہو، حاکم ہو، پبلک ہو، عوام ہو، خواص ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، مطالبہ ہر ایک سے ہے کہ جو جہاں ہے اسے اپنی جگہ سے چل کر آنا نبی کے نمونے پر ہے. اور نبی کے نمونے پر آنے کے لیے جس طرح تعمیرات کی بنیادیں ہوتی ہے،
2 منزلہ، 5 منزلہ، 50 منزلہ، اس مکان میں جتنی راحتوں کے سامان ہے، جتنا اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سب کا دار و مدار بنیاد پر ہے کہ اگر بنیاد ہی کھوکھلی ہے اور کمزور ہے تو وہ تعمیر اور تعمیر میں جو کچھ ہے وہ سارا خطرے میں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے متعلق جتنی افادیت ہے، اس سے متعلق جتنا فائدہ اٹھانا ہے، اس کے مقابلے کا نقصان پھر سامنے آتا ہے۔ جیسے کہیں کہیں کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے تو خالی اینٹیں نہیں گرتی اور دیواریں نہیں گرتی، اچانک اس میں جتنا سامان ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب جان کے خطرے میں آ جاتے ہیں۔ تو آنا ہر ایک کو نبی کے نمونے پر ہے، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، سونے، جاگنے، چلنے پھرنے، بولنے، سننے، دیکھنے، ہر اعتبار سے آنا اس نمونے پر ہے۔ لیکن اس کی بنیاد اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جو پوری زندگی ہے، اس کی بنیاد سب سے پہلے نبی کی، اور پھر نبی نے اس کی دعوت چلائی، وہ ہے ایمان۔ اس لیے سارے نبیوں کے یہ 3 کلمے مشترک ہیں آپس میں۔ ہر نبی نے دعوت خالص توحید کی دی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر ہر نبی نے یوں کہا ہے کہ انی لکم ناصح امین، ہم تمہیں جس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں کہ عقیدہ ایسا بناؤ، ایمان ایسا بناؤ، یقین یہ پیدا کرو، اور اسی کی روشنی میں پھر تمہاری معاشرت بھی ایمانی ہو، تمہارے اخلاق ایمانی اور قرآنی ہو، تمہارے معاملات، تمہارے شب و روز دین کی روشنی میں ہو، جس کو لے کر ہم آئے ہیں۔ اس میں ہم تمہیں جو دعوت دے رہے ہیں، ہماری کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، خالص تمہارے بھلے کو اور خالص تمہاری خیر خواہی میں، کہ تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں ضائع ہونے سے، بلکہ تمہاری اپنی ذاتوں پر وبال بننے سے بچ جائے، اور تمہارا وقت، تمہارا پیسہ صحیح ٹھکانے لگے، جس پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں کہ تمہاری جانیں جب ایمان پر لگے گی، ایمان کی دعوت و محنت پر لگے گی، علم نبوت پر لگے گی، علم نبوت کی محنت اور اس کی دعوت پر لگے گی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ذکر پر، اس کی عظمت و بڑائی کے دلوں میں اتارنے پر، خدا کی مخلوق کے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے پر، جب تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری صلاحیتیں لگیں گی تو اس پر ہم تمہیں کیا دیں گے؟ وہ اللہ کے وعدے تمہارے ساتھ پورے ہو جائیں، اس لیے ہم تمہیں اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں جتنی وعیدیں ہیں کہ اگر تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیت نہ لگنے کی جگہ لگا، جہاں جہاں لگنے سے ہم نے منع کیا ہے وہاں لگا، تو پھر اس پر جتنی وعیدیں ہیں یہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کے جتنے وعدے اور وعیدیں ہیں وہ حق ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، چند روزہ یہ اچھل کود، یہ چمک دمک، یہ زیب و زینت، یہ جتنی اچھل کود دنیا میں ہے اور چند روزہ زندگی کی، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان، وہ تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ پہلے اللہ نے کہا، جانے کہاں لگنی ہے، وقت کہاں لگنا ہے، مال کہاں خرچ ہونا ہے، اور خرچ ہونے سے پہلے اس کی کمائی کی شکل، کہ جیسے کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ میں، پانی کا پانی میں، جب کمائیاں ناجائز طریقے سے ہوں گی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر
ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب تمہاری خرید و فروخت، جب تمہارے بیع و شراء، جب تمہارا کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگے گا، بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، اور اس کی مشغولی سے تم اللہ کے دین کی محنت سے رک جاؤ گے۔ آدمی یوں کہتے ہیں المشغول لا یشغل، عربی میں کہاوت ہے المشغول لا یشغل۔ جو آدمی کسی چیز میں مشغول ہوتا ہے اس کو مشغول نہیں کیا جاتا، وہ تو مشغول ہے کہ اگر کاروبار کی، اور وہ بھی ناجائز طریقے سے، زمینوں کے ٹکڑے اور بیلوں کی دمیں، یعنی اس کے لیے جو زمیندارے کے لیے جو شکلیں ہیں، اب آج کل ٹریکٹر ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، مشینیں ہیں، کہ اس میں اتنے مشغول ہو جاؤ گے کہ جو تمہاری اپنی اصلی زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے اللہ نے تمہیں وجود دیا ہے، اس لیے کہ قرآن نے اور حدیث نے موقع موقع پر اور جگہ جگہ امت کو خوب جھنجھوڑا ہے اور خوب متوجہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی اور دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو۔ تم راستے کے ڈھیلے اور پتھر نہیں ہو جو چاہے تمہیں ٹھوکر مار دے۔ ہوتے ہیں نا راستے میں روڑے، پتھر ہوتے ہیں، اینٹوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے لات مار دی، کبھی کسی نے ٹھوکر مار دی، کہ تم وہ نہیں ہو جو چاہے تمہارے خیالات کا سودا کر لے، جو چاہے تمہاری فکروں کا سودا کر لے، جو تمہاری صلاحیتوں کو چاہے اپنی ٹھوکروں میں روند دے، تمہارے جوانوں کو، تمہاری کنواری بچیوں کو، تمہارے گھروں کی عورتوں کو، جو جہاں چاہے استعمال کر لے، تمہارے اعضاء جوارح کو، تمہاری نظروں کو، تمہارے کانوں کو، کہ تم ایسے نہیں ہو۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھو کہ تمہارا وجود اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ تمہارا ایک فرد، اور اس میں بھی ایمان رائے کے دانے کے برابر ہے، صرف اللہ اللہ کہتا ہے۔ اس کی وجہ سے حق تعالی شانہ اس پورے نظام کائنات کو باقی رکھیں گے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، سمندروں میں موجوں کا اٹھنا، زمینوں کی پیداوار، آسمانوں کی بارشیں، اس ایک ایمان والے کے۔ پھر تم تنہا ایمان والے نہیں ہو، تم ایمان کے داعی ہو، تمہارا وجود اسی کے لیے ہے۔ جیسے تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ جو ان کے اخیر میں آنے کے فضائل ہیں، اور جتنا کمال کے ساتھ وہ آئے ہیں، کہ جو کچھ سارے نبیوں کو الگ الگ دیا گیا تھا، جتنی روحانیت، جتنی نورانیت، جتنا تعلق مع اللہ، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا، جتنا علم دیا گیا تھا، وہ سارا مجموعی طور پر تمہارے نبی کو دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے ان کو الگ الگ اور محدود دائروں کی محنت دی گئی تھی، گھر کی، شہر کی، صوبے کی، ملک کی، قوم کی، لاکھ سوا لاکھ کی، وہ ساری محنتیں یکجائی طور پر تمہارے نبی کو دی، اور تم میں سے ہر ایک کو نبی اپنا نائب اور وارث بنا کر گئے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَاهُ مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ یہ تین قسم کے ہیں امت میں، اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے والے، درمیانی چال چلنے والے، اور ایک کی اس راہ میں آپس میں تنافس اور سبقت کے ساتھ، کہ ہر ایک کا جی چاہتا ایمان کی چوٹی تک، کہ تاجر بھی، کاشتکار بھی، مزدور بھی، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت بھی، کہ ہر ایک ایمان کے میدان میں ترقی کی راہ، علم کی راہ میں، تعلق مع اللہ میں، نبی کے اتباع میں، سنتوں کی پیروی میں، کہ ہر ایک آگے بڑھنے کی، کہ تمہارا وجود بہت قیمتی ہے۔
اور تمہارے وجود ہی پر اسی لیے تم خیر امت ہو. امتیں بہت آئی ہیں دنیا میں چھوٹی بڑی، لیکن تمہاری خصوصیت کہ تم خیر امت، ساری امتوں میں سب سے اونچی، اسی لیے سب سے زیادہ صفیں قیامت کے میدان میں اس امت کی ہوگی. لیکن جتنے اس کے فضائل ہیں، جتنے اس کے مناقب ہیں، اتنی ہی اس کی ذمہ داری بھی ہے. اور اسی لیے کہا کہ دنیا جو ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے. ذمہ داریوں کے پورا نہ کرنے پر سزائیں کہ وہ بھی آخرت میں ہے. دنیا تو پرچھائی ہے، سایہ ہے، اور جیسے سایہ ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے کہ یہاں کا دکھ، یہاں کا سکھ، یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت، یہاں کے حالات کی موافقت مخالفت، یہاں جو کچھ ہے کہ وہ سب وقتی ہے، گزر جاتی ہے. روزانہ روزے میں دیکھتے نہیں ہو، سحری کھائی تو پیٹ بھر گیا، وقت کے گزرنے کے ساتھ بھوک لگنی شروع ہوئی کہ کھانا کھایا بھوک گئی، بھوک آئی کھانا گیا، پھر کھانا کھایا بھوک گئی، پیاس لگی پانی پیا پیاس گئی، پھر پیاس لگی کہ پیاس کا آنا اور جانا، بھوک کا آنا اور جانا، سردی اور گرمی کا آنا اور جانا، عزت اور ذلت کا آنا اور جانا ہے نہیں کہ یہ تو سب لگا ہوا ہے، یہ تو بہت وقتی ہے، ٹائمپریری ہے. اصل تو آخرت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، جو گیا ہے وہ کبھی واپس آیا ہے نہ آئے گا. اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے درمیان جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تین جملے اور یہ تین باتیں مشترک ہیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ ہر ایک کی دعوت خالص توحید کی. سب سے پہلے لوگوں اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے زندگی دینے والے کو پہچانو، پھر اس کی غرض کو سمجھو. ہم تمہیں جس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں خالص تمہارے بھلے کے لیے. اور تیسری بات یہ ہے ما اسألکم علیہ من اجر، ما اسألکم علیہ مالا ان اجر الا علی رب العالمین. تمہیں سمجھانے میں، تم تک بات پہنچانے میں، تمہیں اللہ کا تعلق دلانے میں، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کرانے میں ہمیں جو کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے، جیسے نبیوں کی سیرت پڑھو کہ نبیوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، پتھر بھی کھائے ہیں، آرے سے چیرے گئے ہیں، اور بنو اسرائیل میں تو ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کیا گیا ہے. یہ ساری تکلیفیں، ان تکلیفوں پر ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے. ہماری محنتوں کا، ہمارے مجاہدوں کا، ہماری قربانیوں کا بدلہ کہ وہ تو ہم کو اللہ دیں گے. اسی لیے ہماری دعوت میں، ہماری اس محنت میں یہ تین بنیادیں ہیں کہ ہماری ساری محنت کا خلاصہ ایمان ہے. عمومی گشتیں، خصوصی گشتیں، گھر گھر کی ملاقاتیں، تعلیمی گشتیں، وصولیابی کی گشتیں، تشکیلی گشتیں، تعلیم کے حلقے، 5 کام، سہ روزہ، چلے، 4 مہینے، اندر باہر، مردوں کی مستورات کی ساری محنت کا خلاصہ، ہر ایک کی جان مال صلاحیت ایمان کے میدان میں، کہ یہ ہے گھوڑے دوڑانے کا میدان. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. دوڑو کتنے دوڑتے ہو، اور کرو ترقی کتنی ترقی کرتے ہو، اور بڑھو کتنا بڑھتے ہو ایمان میں، تقوی میں، اللہ کے تعلق میں. کہ سب سے پہلی چیز ایمان. اسی لیے ہر نکلنے والے کو جو بھی اللہ کے راستے میں ہو اسے یہ دیکھنا ہے کہ میری اس نکلنے سے، پچھلے سال بھی میں نے وقت لگایا، 20 سال سے لگا رہا ہوں، 15 سال سے لگا رہا ہوں، ایمان میں کتنی ترقی ہوئی. لیکن ایمان کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے. ایمان کس کا بنانا ہے؟ کہ اللہ کی ذات و صفات کا، کہ اللہ کی ذات و صفات کی کوئی انتہائی نہیں ہے. اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ اگر ایک فرد کو تمام مخلوقات کی عمریں دے دی جائے
پہاڑوں کی، دریاؤں کی، سمندروں کی، آسمانوں کی، زمینوں کی، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، انسانوں کی، جن کی، درختوں کی، پتوں کی، ذروں کی، قطروں کی، ساری مخلوقات کی ساری عمریں ایک آدمی کو دے دی جائے اور وہ تمام تر عمریں صرف اور صرف ایمان بنانے پر لگائے تو اس کی عمریں ختم ہو جائیں گی، ایمان کا سمندر ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل محنت جو ہے وہ ایمان کی، اور ایمان ہی سے راہیں دکھتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس کا جتنا ایمان اللہ کی ذات و صفات پر، اتنا ہی اس کے دل کو راہ دکھائی جاتی ہے۔ یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں، یہ تمہارے بولنے کے بول ہیں، یہ تمہاری دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ تمہاری کمائی کی شکلیں ہیں، یہاں تمہارا وقت لگنا چاہیے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ ہونا چاہیے۔ پھر اس کی مقدار بتلائی، کپڑے پر کتنا، کھانے پر کتنا، مکان پر کتنا، سواری پر کتنا، یعنی ضروریات پر کتنا، اس کی مقدار بتلائی۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، بال کی کھال نکال کے دے دی ہے مسائل کے ذریعے، یعنی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امت کا تعلق جتنا علماء کرام سے رہے گا کہ علماء کے راستے سے انہیں قرآن حدیث کا علم ملے گا، اس کی روشنی میں زندگی، اور اس زندگی کا پھر خدا بھاؤ دیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے نمونہ نبی کو بنایا، اور نبی فرشتوں میں سے نہیں بھیجے کہ فرشتے کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کھانے پینے ہگنے متنے کا ہے نہیں، نہ اس کی شادی نہ اس کے بچے۔ تو اگر نبی آتے فرشتوں میں سے تو امت کیسے پیروی کرتی، کیسے تابع داری کرتی؟ بشر میں سے، انسانوں میں سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک پیغمبر برحق آئے، اور پھر ان کی صفت بتائے، ان کی شان، کہ تمہارے نبی کی شان تو سمجھو، پہچانو تو صحیح۔ عزیز علیہ ما عنتم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ شان ان کی یہ ہے کہ تمہاری اپنی ادنا تکلیف، امت کی ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے قرار کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ قیامت کے میدان میں بھی لوگ گزر رہے ہوں گے، یا تو میزان کے پاس ہوں گے، یا پل صراط پر ہوں گے، حساب کتاب ہوگا وہاں ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے لوگ تو نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور حضور یا رب امتی یا رب امتی، پروردگار میری امت کو کنارے لگا دے، کہ تمہارے نبی کا فکر تو یہاں بھی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وضو وغیرہ کی، بہت پسند آئی، اور آپ نے خوش ہو کر کے دعا دی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ڈھکے کھلے چھوٹے بڑے سب معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا بہت پسند آئی، تو خوشی کے مارے وہ بھی آپ کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا عائشہ دعا بہت پسند آئی کہ میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان، بہت پسند آئی۔ فرمایا عائشہ جو دعا زندگی میں ایک مرتبہ تمہارے لیے کی ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، روزانہ۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ 27 مرتبہ امت کے لیے دعا کر لے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ان صیغوں کے ساتھ جو دعا کرے 27 مرتبہ، کیونکہ پہلا انعام اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، کہ اب جب جو دعا مانگتا ہے قبول، کہ امت سے اتنا تعلق۔
آخری وقت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مسجد نبوی میں ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد معلوم کر رہے ہیں حضور کا کیا حال ہے۔ کبھی کبھی آپ کو افاقہ جب ہوتا ہے غنودگی کے بعد پوچھتے ہیں اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پردہ ہٹا دو، پردہ ہٹا دو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤں۔ وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے آپ کے غم کو غم بنایا تھا، آپ کی سوچ کو اپنی سوچ بنائی تھی، اور مہاجرین کی وہ ساری قربانیاں، انصار کی وہ ساری مددیں اور ساری نصرتیں، اور سب کا ایک فکر ہونا کہ اس دونوں کا مجمع بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں۔ آخری وقت میں جب آپ تشریف لائے ہیں، جس کے بعد آپ مسجد میں نہیں تشریف لا سکے، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس ان کے بیٹے رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارے سے گھسٹتے پیروں آپ مسجد میں تشریف لائے۔ دونوں قسم کا مجمع، اللہ کے راستے میں جانے والے، وہی مہاجرین کا اور انصار کا، کہ دونوں مجمع بیٹھے ہوئے تھے۔ یک کے بعد دیگر آپ نے دونوں کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کا حق بتایا۔ یہ تمہارے مہاجر بھائی ہیں، انہوں نے میرا ساتھ دینے میں، میرے فکر کو فکر بنانے میں، میری تعلیمات پر عمل کرنے میں، ایک ایک بات کو زندگی میں جگہ دینے میں جو کچھ ان کو قیمت چکانی پڑی ہے ساری قیمت چکائی ہے، اور یہ تمہارے مہاجر بھائی ہیں، خبردار میرے بعد تم ان کا خیال رکھنا۔ پھر مہاجرین سے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں انصار، کہ جب تمہیں قوم نے، علاقے نے، برادری نے، گھر کے اور خاندان کے لوگوں نے دھکے دیے اور تمہارے ساتھ وہ ساری زیادتیاں کی، تمہیں کوئی ٹھکانہ دینے والا، تمہیں کوئی پناہ دینے والا، تمہیں کوئی آسرا دینے والا نہیں تھا، اس وقت میں انہوں نے اپنے گھر خالی کر دیے تھے، اور اس وقت میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا سلایا تھا، اور تمہیں چراغ بجھا کر تمہیں کھلایا تھا، اور ان کی ادائیں یہ پسند آئی تھی کہ آسمان سے وحی آئی تھی، یؤثرون علی انفسہم، کیا کہنے ان کے کہ اللہ کی نسبت کی نقل و حرکت کرنے والے، اللہ کی نسبت پر ہجرت کرنے والوں کے اکرام میں، کہ اپنی ضرورتوں کو کاٹ کر اور اپنی ضرورتوں کو دبا کر، کہ معصوم بچے ہیں، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے کی ہجرت، اللہ کے راستے کی محنت، اس کی عظمت، کہ اس نسبت کا کوئی ہو کہ میرے بچے بھوکے سو سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، ان کی سوچ کو سوچ بنانے والے، ایمان کی نسبت پر اپنا گھر وطن چھوڑنے والے، کہ ان کو بھوکا نہیں رکھا جا سکتا، کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں انصار، انصار میرے لیے ایسے ہیں جیسے عام لوگ تو میرے لیے اوپر کا کپڑا، اور انصار میرے لیے اندر کا استر، اتنے قریب ہیں میرے سے۔ اور ایک موقع پر فرمایا لو سلکت الناس وادیا، لو سلکت الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار، لوگ ایک گھاٹی جا رہے ہوں اور دین کی نصرت کرنے والے یہ انصار ایک گھاٹی جا رہے ہوں، میں اللہ کا حبیب اپنے لیے انصار والی گھاٹی پسند کروں گا۔ اور پھر انصار کو نصیحتیں کی ہے، میرے بعد مختلف قسم کے لوگ تم پر آئیں گے، مسلط ہوں گے، امرا ہوں گے، خبردار خبردار، لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے، تمہاری مددوں کا اور تمہارے دین کے خاطر کی قربانیوں کا بدلہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے لے لینا۔ حضور نے آخر وقت میں انصار کو مہاجرین کے لیے، مہاجرین کو انصار کے لیے اور بڑی نصیحتیں بڑی فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے، لیکن جب افاقہ ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے پردہ ہٹا دو، پردہ ہٹا دو، ایک نظر امت کو دیکھتا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا
اسی امت کے لوگوں کے ہاتھوں حضرت حسین کی شہادت ہوگی، حضرت عمر کی شہادت ہوگی۔ لیکن عرفات کی وہ دعائیں جو آپ کی دعائیں تھیں، حجۃ الوداع کی دعائیں تھیں، معلوم تھا، لیکن ساری دعاؤں میں کہیں بھی اے اللہ میرے حسین کو شہادت سے بچا لے، میرے عمر، اس کی دعائیں نہیں کی کہ اگر حسین کی شہادت کے ساتھ، عمر کی شہادت کے ساتھ میری امت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس غم کو برداشت کرنے کو میں تیار ہوں۔ نماز کے بعد بھی امت کے لیے دعا، عرفات کے میدان میں بھی اور قیامت کے میدان میں بھی امتی امتی۔ ہماری نالائقی کی بات ہے، ہماری ناآشنائی ہے کہ ہم ناقدرے ہیں کہ ہمیں نبی نماز کے پیچھے یاد آتے ہیں، نہ کھانے پر یاد آتے ہیں، نہ گھروں کی شادیوں میں یاد آتے ہیں، نہ اپنے شوق اور اپنی اوج موج میں مزے آتے ہیں کہ جب جی میں جہاں جی آیا وقت لگا دیا، جتنا وقت میں جتنا جی میں آیا جہاں چاہے بیٹھ گئے، جو چاہے کھا لیا، جیسے چاہے کما لیا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر قدم پر ہماری رہبری کی، اور پھر آپ کی بعثت کو اللہ نے خود احسان کے ساتھ ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، خاص طور پر ایمان والوں کا احسان، کہے سے اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے ایک پیغمبر برحق کو بھیجا۔ اتنا بڑا احسان کیا، صرف آپ کی آمد ہی کیا کم تھی، لیکن آپ کو بھی یوں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ وہ بنیادیں دے کر بھیجا کہ جس بنیاد پر امت کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی بھیجا، انہی میں سے بھیجا، مومنین پر احسان کیا، اور دعوت کے ساتھ، علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ بھیجا۔ یہ تینوں بنیادوں پر آپ کی بعثت تھی، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا پورا پورا حق ادا کیا ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ حضور نے صرف دعوت دی کہ بدر میں، احد میں، خندق میں، نہیں، جو کچھ آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو ہماری طرف سے آپ پر اتارا گیا جوں کا توں پہنچا دیجئے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حق تعالی شانہ سے 50,000 باتیں ہوئی تھی۔ قاب قوسین او ادنیٰ، بہت کمان، دو کمان کے برابر تھے، فاصلہ تھا۔ اور یہاں سے لے کے وہاں تک کا پورا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے آپ کیسے تشریف لے گئے، آپ کس طرح گئے، لینے والے آپ کو کیسے لے گئے، پھر آپ کہاں کہاں سے گزرے، کہ جبریل سے برابر پوچھتے رہے کہ یہ کیا جگہ ہے۔ کہنے پہلے پڑاؤ پر کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ہجرت ہونے والی، مدینہ منورہ سے گزر رہے ہیں۔ پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اس سے پہلے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیوں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ سے، کہ آپ کے بھائی موسیٰ کی جگہ ہے، آپ کے بھائی شعیب کی جگہ ہے۔ پھر آسمانوں سے آپ گزرتے چلے گئے۔ ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ 2 مجمع ہیں بڑے بڑے، اور دونوں مجمعوں کے سامنے بہت بڑا لگن، کڑھائی رکھی ہوئی ہے، کہ ایک میں بہت خوشبودار لذیذ پکا ہوا گوشت ہے، اور دوسرے میں کہ انتہائی سڑا ہوا کیڑے چل رہے ہیں۔ لیکن حضور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس اچھے کو چھوڑ کر اس سڑے پر اوندھے منہ گر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، حلال کی کمائیوں کو چھوڑ کر، حلال کے لقموں کو چھوڑ کر جو حرام کی کمائیوں پر اوندھے منہ دنیا میں گرتے ہوں گے، ان کو سزا میں آخرت میں دیا جائے گا۔ پھر آگے تشریف لے گئے تو بالکل ایسا ہی منظر۔ ان کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی، کہ جبریل یہ کون؟ کہ اللہ کے نبی یہ بھی آپ کی امت کے مرد اور عورتیں ہیں کہ جو حلال کی بیویوں کو چھوڑ کر پرائیوں کے پاس راتیں گزارتے ہوں گے۔
اور جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر پرائے مردوں کے یہاں راتیں گزارتی ہوں گی کہ ان کے ساتھ خدا کا معاملہ یہ ہوگا، ایک ایک ہی۔ پھر یہاں تک کہ جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور جنت کے انعامات کہ وہ جو آپ نے روایتوں میں بیان کیا ہے کہ جنتیں کیسی ہوں گی اور اس کے کیسے کھانے، کیسے جوڑے، کیا کیا انعامات، وہ ساری تفصیلات آپ نے بیان کر دی۔ ایسے ہی جہنم اور اس کے سارے عذاب، اور پھر یوں فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنتیں تیار ہے، حدیث میں آتا ہر انسان کے حصے کی جنت و دوزخ دونوں تیار ہے، مرنے کے وقت میں ہر ایک کے سامنے ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جنت کا راہی ہے تو اس کی روح جلدی سے اس پنجرے میں سے نکلنا چاہتی، جہنمی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ جنت بھی تیرے ہی لیے تھی لیکن یہ راستہ تو نے اختیار نہیں کیا، اس لیے تیرے حصے کی جنت کسی اور کے حصے میں جائے گی، اور یہ جہنم ہے کہ بس یہاں سے روح نکلی نہیں کہ وہاں سے کنیکشن ہوا نہیں۔ لوگوں کی جنتیں دگنی ہوں گی، لوگوں کی جہنمیں دگنی ہوں گی، اور اس وقت میں آدمی تمنا کرے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ پروردگار ایک موقع اور دے دیجئے، زندگی ٹھیک کر کے لے آویں، اعمال کی پونجی بنا کے لاویں، بہت وقت ضائع کیا ہے، ہم نے ہی اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے، ہماری راتیں، ہمارے ہفتے، ہمارے مہینے، ہمارے سال، کہ ہماری ڈائریاں ہمارے سامنے ہیں، تو پروردگار ایک موقع دے دیجئے کہ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ تمہیں خطرات سے آگاہ کرنے والے، باخبر کرنے والے نہیں آئے تھے تمہارے پاس کہ جس راستے سے، جو عقیدہ تمہارا ہے، اللہ کے جس غیر سے ہونے کو تم یقین کر بیٹھے ہو کہ دولت ہے تو کام بن ہی جائے گا، عہدہ ہے تو عزت مل ہی جائے گی، کہ تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ جتنی شکلیں ہیں اور جتنے سامان ہیں وہ تو سارے دو رخے ہیں، ایک رخ تو صرف عمل کا ہے کہ جھوٹ پر ہلاکت ہی ہے، جھوٹ کے ساتھ کبھی کامیابی نہیں، اور سچ پر کامیابی اور نجات ہی ہے، سچ کے ساتھ کبھی ہلاکت نہیں، کہ اعمال جتنے ہیں کہ ایمان پر کامیابی ہی ہے، ایمان پر عزت ہی ہے، ایمان پر امن ہی ہے، ایمان پر روزیوں میں برکت ہی ہے، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہو اور امن نہ ہو، ایمان ہو اور برکت نہ ہو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ہمارا وعدہ کہ تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ یہ دولتیں جان لیوا اور جہنم کا سامان بھی بن سکتی ہے، اور یہ دولتیں تمہیں بہت اونچائی پر لے جا سکتی ہے، کہ یہ تو دو رخی ہیں، یہ پانی سیلاب بھی بن سکتا ہے اور یہ پانی سیرابی کی شکل بھی بن سکتی ہے، کہ باغات کی اور زمینوں کی سینچائی بھی پانی سے ہوتی ہے، اور اسی پانی کو جب سیلاب کی شکل دے تو گاؤں کے گاؤں اور بچے اور مویشی اور جانور سب بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ تم نے شکلوں کو ایک رخا سمجھ لیا، یہ تمہاری بہت بڑی نادانی تھی۔ اسی لیے تمام انبیاء اور تمام رسول علیہم الصلوۃ والتسلیمات نے بہت بھلے انداز میں امتوں کو سمجھایا ہے کہ تمہاری پہلی بھول ہے، بڑی بھول ہے، اور ساری بھولوں کی ماں ہے، اسی کے نتیجے میں یہ ساری چھوٹی بھی اور بڑی بھی گھریلو زندگیوں میں، کاروباری زندگی میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں جتنی معصیتیں، جتنے پاک، جتنی حکم عدولیاں، جتنی نبی کی راہ سے ہٹ کر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اس بڑی بھول کا نتیجہ ہے، اس پہلی بھول کا نتیجہ ہے کہ تم نے چیزوں کو ایک رخا مان لیا کہ پیسہ ہے تو کام بن ہی جائے گا، چھری ہے تو کاٹ ہی دے گی، اور سمندر ہے تو ڈبو ہی دے گا، کہ یہ بات نہیں ہے۔
ہم تو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ درخت کا کوئی پتا، ریت کا کوئی ذرہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا جب تک ہم نہ چاہیں۔ پانی جس کے لیے چاہے زمزم بن جائے، جس کے لیے چاہے سیلاب بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بنیادیں ہیں جو ابراہیمی بنیادوں پر آئے گا کہ پھر ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے ہم نے وعدے کیے ہیں۔ کہ کیا تھا ابراہیمی بنیادیں؟ کیا تھی کہ وہ بنیادیں مسجد کی تھی۔ کہتے ہیں نا مسجدیں آباد کرو، کاہے سے؟ مارکیٹ سے سامان لا کر اوپر رکھو، اس سے مسجدیں آباد ہو ہے؟ اس سے جا کے دیکھو واپسی والوں کا سامان، بیگ خریدے جا رہے ہیں، مچھردانیاں خریدی جا رہی، سلیپنگ بیگ خریدے جا رہے ہیں، بچوں کی چپلیں خریدی جا رہی، بیویوں کی چوڑیاں خریدی جا رہی ہے۔ یہ کیسے کہ نہیں صاحب جماعت میں آئے ہم تو؟ اچھا کیوں؟ کہ مسجدیں آباد کریں گے۔ کیسے؟ کہ مارکیٹ میں مچھردانی ایک نہیں بچنے دیں گے۔ کہ ان کے ہاتھوں نہیں ہوتی ہے مسجدیں آباد، ان کے ہاتھوں تو مارکیٹیں آباد ہوتی ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس پورے علاقے میں چاروں طرف کہیں چائے کی پیالی نہیں ملتی تھی، کیلے کی پھلی نہیں ملتی تھی۔ جو آتا تھا وہ مسجد میں، اور مسجد کے اعمال میں صبح سے لے کے شام تک، اور انہی فکروں کو لے کر کہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکریں لے کے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مسنون دعائیں لے کے جا رہے ہیں، قرآن لے کے جا رہے ہیں، قرآن کی عظمت لے کے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن عالم میں زندہ ہو جائے اس کے لیے جان مال لگانے کے ارادے اور عزائم لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں جو آتا تھا وہ اس سے ساتھ جاتا تھا، جیسے بیت اللہ میں، کہ بیت اللہ میں جو آتا تھا وہ ابراہیمی جذبہ لے کے جاتا تھا۔ لیکن جب مکے میں چاروں طرف مارکیٹ کھولے، اور یہاں تک کہ حرم شریف میں بیٹھے بیٹھے نماز کا سلام پھیرا، ادھر دیکھا تو سارا مارکیٹ ہی مارکیٹ نظر آتا ہے، کہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کہ اب حاجی اور عمرہ کرنے والے کہ بیت اللہ کا طواف تو کم کرتے ہیں اور بازاروں کا طواف زیادہ کرتے ہیں، کہ وہ لا کے سامان بھرتے ہیں، اور پھر جب اترتے ہیں ہوائی جہاز سے تو کسٹم والے لو جی آ گیا سامان، دیکھ لو، کسی کے 5، کسی کے 10، کسی کے 15 عدد، اور یہ بڑے بڑے بیگ، بڑے بڑے سامان۔ کہ کیا ہے کہ صاحب مکے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ کہ یہ سامان لانے گئے تھے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اسی لیے سب سے پہلا مسئلہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ ساری نقل و حرکت، ساری تگ و دو کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرتہ الى اللہ ورسولہ۔ جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اللہ مجھے مل جائے، اللہ میرے ہو جائیں، میں اللہ کا ہو جاؤں، میں نبی کی سچی تابعداری اور آپ کی غلامی میں آ جاؤں، کہ جو اس نیت سے چلے گا اسے اللہ رسول ملیں گے، اور سامانوں کے لیے جو چلیں گے ان کو سامان ملیں گے۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے، اور مومن کی نیت تو اس کے عمل سے بھی بڑھیا بتلائی، نیت المؤمن خیر من عملی۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے لیے نمونہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ، کہ زندگی کا مقصد بھی بتایا اور بہت پیار کے ساتھ سمجھایا کہ اب تمنا کرتے ہو کہ ایک موقع دے دیجئے تو ہم اپنی زندگی ٹھیک کر کے لے آئیں گے، کہ الم یاتکم نذیر، تمہیں بتلانے والے نہیں آئے تھے؟ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ نذیر صرف ڈرانے والے کو نہیں کہتے، نذیر کے معنی ہیں آدمی کی زندگی میں جو جس شعبے میں ہے، جو جس خانے میں ہے، زندگی کے جس لائن میں ہے، گھریلو زندگی ہے، کاروباری ہے، شادی ہے، غم ہے، خوشی ہے، کمائی ہے، خرچ ہے، کہ جہاں ہے وہ جس طرح وہ چل رہا ہے، اس کی اس چال میں اس کے لیے کہاں کہاں خطرے ہیں۔ ایک آدمی یہاں سے جامع مسجد جا رہا ہے، رشتہ دار سے ملنا ہے، کوئی ضرورت ہے، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے،
کہ جو بھی گزرتا ہے اس کو پولیس والا روک لیتا ہے، ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، تم نے کیا دیکھا، یہ جو ہوا کیا ہوا، گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ ادھر سے ایک آدمی آ رہا، وہ اس جانے والے سے یوں کہتے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کہ جی جامع مسجد جانا، کہ بھائی اس راستے سے مت جاؤ۔ واہ، آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ سڑک ہے؟ یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جامع مسجد مت جاؤ، جامع مسجد جاؤ، جامع مسجد جانے کے راستے بہت ہیں، لیکن اس سڑک سے جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچ ہی نہ سکو، کہ اتنی پوچھ تاچھ اور اتنی پوچھ گچھ اور ایسا کہ وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے افطار ہی راستے میں ہو جائے، کہ راستہ بدل دو۔ کہ نبی اس پیار کے ساتھ کہ اس کی خیر خواہی میں بتلا رہے ہیں، یہ بیچارہ جا تو رہا ہے لیکن پھنسنے کا خطرہ ہے، کہ لوگوں تم جس راستے سے کمائیاں کر رہے ہو یہ تو تمہیں خون کے آنسو رلائیں گی، یہ تمہاری سود کی، یہ جھوٹ کی، یہ چیزوں میں ملاوٹ کی، یہ سودا دکھانا کچھ اور دینا کچھ، کہ اس کے آگے بہت خطرے ہیں، ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جیسے اس آدمی کو جانے والے کو، کیا آگے تو سڑکیں ٹھیک ہو رہی ہے، سارا جام لگ رہا ہے اور راستے سب بدل دیے ہیں، کہ وہ پرانے قلعے اور لال قلعے کے پیچھے سے گاڑیاں جاتی ہے، اتنا لمبا راستہ ہے، پولیس والے بتاتے ہیں، لیکن یہ مانتا نہیں کہ نہیں یہیں سے جاؤں گا، یہیں سے جاؤں گا تو وہاں تو روکا ہے، پھر پولیس والا ڈنڈے مارتا ہے۔ کیسے ڈنڈے مارتا ہے؟ شیشے پھوڑ دیتا ہے، لائٹیں پھوڑ دیتا ہے، لاکھوں کی گاڑی بیکار کر دیتا ہے، کہ جس راستے سے، جس کمائی کی جس راستے سے جا رہے ہو کہ آگے ڈنڈے ہیں، آگے ڈنڈے ہیں، اس لیے کہ جتنی سخت بات سود کے بارے میں قرآن نے کہی کسی اور کے لیے نہیں کہی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو اگر ایمان کے دعوے دار ہو، اگر ایسا نہیں کرتے ہو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اپنے میں نہ پیدا کیا، اللہ کا ڈر پیدا نہ کیا، سود نہ چھوڑا، تو تمہارا اللہ سے اور اس کے رسول سے سیدھا جنگ کا اعلان ہے کہ تم نے آستینیں چڑھا لی۔ اور سود کے معاملے میں تو یہاں تک علماء نے، اللہ جزائے خیر دے، خدا کرے ہم علم سے آشنا ہوں، ہم علم سیکھیں، ہم حلال حرام معلوم کریں۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو اگر ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے تو جس کا قرض ہے وہ اگر اپنے مقروض کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوتا ہے تو بعض ائمہ نے کہا کہ یہ سائے میں کھڑا ہونا یہ بھی سود ہے، ناجائز ہے، فائدہ اٹھا رہا اس سے۔ جیسے کل دین یجر الربح، کل دین یجر الربح فہو ربا، ہر قرضہ جو کسی شکل سے فائدہ کھینچ کے لاوے وہ سود ہے۔ اور سود کی ادنا قباحت سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بدتر ہے، اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ وہ نبی بتا رہے ہیں جس راستے تم جا رہے ہو ہم بہت فارورڈ جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سیپریٹ کاروبار ہو رہے ہیں، جگہ جگہ برانچیں کھل رہی ہے، یہاں بھی برانچ ہے، وہاں بھی ہماری برانچ ہے، یہاں سے بھی آپ کو یہ مل سکتا، وہاں بھی ہماری ہے، وہاں بھی ہماری ہے، اور اپنے گاؤں سے گزر کر صوبے میں، اور صوبے سے گزر کر ملک میں، اور ملک سے گزر کر عالم میں، کہ ہم تو انٹرنیشنل بزنس مین۔ کیا اس میں جتنا سود ہے وہ انٹرنیشنل ہی پٹائیاں ہوں گی۔ نبی بتاتے ہیں یہ جو تم یتیموں سے زبردستی دستخط کروا لیتے ہو، محلے میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، یتیم بچہ ہے، باپ کی اس کی جائیداد تھی، تم نے اپنی مونچھوں پہ تاؤ دے دیا، اے دستخط کر، ارے چچا میرا مانتا ہے نہیں، کہاں تیری ماں؟ بیواؤں سے دستخط لیے جا رہے ہیں، بچوں سے، یتیموں سے، کہ سنو الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما
الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو ناجائز اور ظلمن یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز بتا دی ہے، تمہاری کمائیوں میں یہ خطرات ہیں، اور یہ جو تم کمایا مال خرچ کرتے ہو ولیمے کے نام پر، عقیقے کے نام پر، شادیوں کے نام پر، تعمیرات کے نام پر، فرنیچروں کے نام پر، اور سردی اور گرمی کے جوڑوں کے نام پر، دنیا کو جتنا چاہے دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالتے رہو۔ ایک ایک چیز کا حساب کہ ضرورت کتنی ہے اور کہاں کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ سب سے بدتر مال وہ ہے، سب سے بدتر مال وہ ہے جو تعمیرات میں خرچ ہو، یہ بنگلہ اور وہ کوٹھی اور یہ حویلی اور یہاں مکان اور وہاں مکان۔ اس لیے ہم کہتے کہ مٹی ہے مٹی میں جائے گا، یہ پیسہ ہے ایسا کہ مٹی کا مٹی میں گیا، جس پر کچھ بھی نہیں۔ انی لکم ناصح امین، ہر نبی نے پوری خیر خواہی کے ساتھ جو شریعت، جو دین، جو حلال حرام، جو جائز ناجائز ہم نے تمہیں بتایا ہے اور جس کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں اتارو، ہماری کوئی غرض نہیں ہے تم ہمیں نبی نہیں مانو گے تو بھی ہم تو نبی ہی ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات، ساری دنیا ایک ساتھ سجدے میں پڑ جائے تو اللہ اللہ ہے، اور نعوذ باللہ سارے باغی ہو جائیں تو بھی اللہ تو اللہ ہی ہے، کیونکہ ایسے جس کو اللہ نے نبوت دی اور پیغمبری دی کہ ایک بھی نبی کی نبوت کو ماننے والا نہ ہو تو ان کی تو شان وہی ہے اللہ کے یہاں، اور ساری امت مان لے تو نبی ہے۔ جو من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر کہا ہے یمنون علیک ان اسلموا، پیارے نبی آپ پر احسان جتاتے ہیں اپنے اسلام کا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے تو آپ کو اللہ کا نبی مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا۔ احسان کس پر ہے؟ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، آپ صاف ان سے کہہ دیجئے مجھ پر احسان نہ جتاؤ تمہارے اسلام کا، اللہ کا احسان مانو کہ خدا نے تمہیں اندھیریوں سے اجالا دکھایا، تمہیں گمراہیوں سے ہدایت کی سڑکوں پر ڈالا، اور تمہیں عذاب کے راستے سے ہٹا کر رحمتوں، نعمتوں، برکتوں کے راستے پر، اس کا احسان ہے۔ منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کو بخدمت گزاشت۔ اگر کوئی پادشاہ کا اردلی ہے اور پادشاہ کا خادم ہے تو خادم کا پادشاہ پر احسان، اس کا احسان ہے کہ تجھے اپنے یہاں رکھا۔ اسی لیے اس محنت میں تبلیغ پر کسی کا احسان نہیں، زندگیاں کھپا دے تو بھی کہ اللہ کا کرم، اس کا احسان کہ اس نے نبی کا دامن تھما دیا، اس نے نبی کی راہ پر ڈال دیا۔ اس لیے کہ جو اس محنت میں جتنا قدردانی کے ساتھ ایمان کی، صحابہ کا عجیب حال تھا، صحابہ کی ساری ترقی کا راز یہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرے شریف سے نکل کر تشریف لائے، دیکھا کہ کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ علی نعمت الاسلام کہہ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے کی زیادتی کے ساتھ تلقین فرمایا کہ یوں کہو الحمدللہ علی سابغ نعمت الاسلام، اسلام کی مکمل نعمت کا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسی نعمت مکمل کہ بچے کے ماں کے رحم میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں خدا کے سامنے کی پیشی تک ایک انسان کی زندگی میں جتنی اونچ نیچ آ سکتی ہے ہر قدم پر اسلام میں رہبری ہے۔ نہ دکھتی ہو تو ہماری آنکھوں کا اندھاپن ہے، ہماری جہالت ہے، ورنہ کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ہے، ہر شعبے کی مکمل رہبری۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ شکر کے اور قدردانی کے 3 درجے ہیں۔
سب سے پہلے کہ جو نعمت ہے اس کی دل سے قدر ہو کہ اللہ ہم تو پانی کی بوند کے بھی قابل نہیں ہیں، اس کے بھی حقدار نہیں، یہ تیرا کرم ہے۔ کہاں مسجدیں، کہاں یہ دعوت کی محنت، کہاں تعلیم کے حلقے، کہاں قرآن، تیرا کلام ہمارے ہاتھوں میں، تیرا کلام اور ہماری زبانوں پر، اے اللہ کہ اس کی اندر، اس نعمت کی اندر سے عظمت ہو۔ اور پھر دوسرا درجہ کہا ہے زبان سے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ اور تیسرا درجہ جو شکر کا ہے وہ حقیقی شکر ہے کہ جس وقت کی جو نعمت ہو، اس نعمت کا جو تقاضا ہو، اس کے اعتبار سے اس نعمت کو استعمال کرنا، یہ اس کا اصلی حق اور اس کا اصلی شکریہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایمان کی نعمت کو دل سے نعمت سمجھا، اور پھر کہ جب ایمان کے تقاضے سامنے آتے چلے گئے، جان سے متعلق، مال سے متعلق، صلاحیتوں سے متعلق، اور ان تقاضوں کے پورا کرنے میں کہ بھوک، پیاس، سردی، گرمی، کپڑے کی کمی، پیسے کی کمی، کھانے کی کمی، کہ پیٹوں پر پتھر باندھنے تک کی نوبت آ گئی، ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں، ٹڈیاں کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں، اور نوبت بائیجا رسید کہ صحابی نے پیشاب کیا، پیشاب کی دھار سے کھڑکھڑ کی آواز کان میں آئی، فارغ ہونے کے بعد دیکھا یہ کیا ہے کہ کوئی پترا کہ جی کھال کا، خشک کھال کا ٹکڑا تھا جس پر اپنے پیشاب کی دھار پڑی تھی، اس کو اٹھا کر لائے، اس کو پاک کیا، جلا کر راکھ کیا، اور راکھ کو پھانکا روٹی کی جگہ، اور پھر یوں کہا الحمدللہ، اللہ نے میرے کھانے کا انتظام کیا۔ ایمان پر پھر جو تقاضے آئے ہیں ایمان میں، کیا المؤمن لا یکذب، کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، کہ اب اسی لیے ہم سے کہا ہے قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہوا کرو۔ کہ سچے کون؟ کہ رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو جنہوں نے سچ کر دکھایا، یہ ہیں آدمی کہ وہ ہیں سچے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ جن کا عقیدہ، جن کا ایمان ان 5 چیزوں پر، کہ وہ سچے ہیں۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب، کہ جنہوں نے مال کے خرچ کی، یہ بنیادیں اور یہ جگہ بنائی ہیں، جان ان کی یہاں لگتی ہے ایمان بنانے میں، اللہ پر، آخرت کے نظام پر، اللہ کے غیبی نظام پر، نبیوں کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے پر، آسمانی کتابوں کی تعلیم اور اس کی روشنی میں چلنے پر۔ اور مال کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى، رشتہ داروں کا جو حق بنتا ہے، ماں باپ کا جو حق بنتا ہے، بھائی بہنوں کا جو حق بنتا ہے، بیوی بچوں کا جو حق بنتا ہے، پڑوسیوں رسیوں کا، پھر پوری تفصیل بیان کی ہے قرآن نے، علماء کرام نے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب والموفون اذا عاہدوا، جو عہد و پیمان ہے اس کو پورا پورا کرنے والے۔ کہ کیا عہد و پیمان ہے؟ کہ پہلا عہد یہ ہے آمنت باللہ لا الہ الا اللہ، تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تجھ کو مانا تیری ہی مانیں گے، نبی کو مانا نبی ہی کی مانیں گے، کہ یہ عہد ہے بندے اور معبود کے درمیان۔ کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جن جن لائنوں میں عہد و پیمان ہوتے ہیں لوگوں سے، یہ سب کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، حالات آتے ہیں، مجاہدوں کے راستے سے گزرتے ہیں، گھاٹیاں آتی ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جمے ہوئے ہیں احکامات پر، خواہشات کے مقابلے میں، حالات ناگوار ہیں،
موافق ہیں، دو پیسے مل گئے، بھوکے ہو گئے، کہ حالات کی کوئی اٹھا پٹک انہیں راہ سے ہٹاتی نہیں ہے۔ یہ ساری کہہ کر کے پھر یوں کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں سچے۔ کیا المؤمن لا یکذب، کہ مومن تو سچا ہوتا ہے، کہ سچا کیسا کہ ایسا سچا، اور ان کے ہاتھ میں ہے سرٹیفکیٹ تقوی کا، یہ ہیں متقی۔ تقوی کی تقریر سے تقوی نہیں، آدمی متقی نہیں بنتا۔ تقوی کی آیات کی تفسیر، اس کی مشگافیاں، اس کے اسرار اور رموز، اور اس کے نکات، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، بھائی ابی یہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین، کبھی واسطہ پڑا ہے ایسے راستے سے کہ دو طرفہ کانٹے ہوں، دو طرفہ باڑیں، اور ہر باڑ کے کانٹے لمبے لمبے نوکیلے، اور دونوں کے بیچ کا راستہ بالکل تنگ، اور کپڑا ململ کا باریک کپڑا، اور ہوائیں تیز و تند، کہ کیا اس وقت یہاں پڑا تو ہے، کیا ہوا کہ سارے کپڑے سمیٹ لیے اور اس پار سے اس پار، کہ بس یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ خواہشات کے کانٹے بڑے نوکیلے ہیں، اور خواہشات کی وہ سرسر ہوائیں، وہ تیز و تند ہوائیں، ہر ایک اس راہ میں۔ دیکھ لو اس وقت دنیا خواہشات میں کیسی دوڑی بھاگی جا رہی ہے، کیا عوام و کیا خواص، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، ہے نہیں، ہر ایک خواہش کی لائن، کانٹے ہیں خواہشات کے۔ اور ایمان ململ کے کپڑے سے بھی زیادہ باریک ہے، ذرا سے میں بیچ کھاتے ہیں، کانٹوں میں پھنس جاتا ہے خواہشات کے، ہے نہیں؟ اور ابھی وہ کنارہ بہت دور ہے، وہ آخرت، کہ ان سب سے بچاتے۔ اس لیے اللہ نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے جو ہاتھ سے یوں ہی جا رہا ہے، ان کانٹوں سے بچانا۔ اور وہ جو موجودہ سارا ماحول ہے کہ ہر ایک دوڑ کے لگا ہوا ہے، اسی لیے میں نے حدیث پڑھی تھی شروع میں کہ تم بہت اچھے ہو، اللہ کے نبی فرما رہے بہت اچھے حال میں ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، لیکن تمہارا یہ حال کب تک رہے گا؟ آگے ساری رہبری فرما دی ہے، تم بہت اچھے رہو گے، بھلے رہو گے، چنگے رہو گے، امن سے رہو گے، عزتوں سے رہو گے، پیار سے رہو گے، برکتوں، رحمتوں اور مددوں کے ساتھ رہو گے۔ کب تک؟ جب تک دو نشے تمہارے پہ سوار نہیں ہوں گے، ایک لگزرین لائف، آج کل کا کیا کہتے ہیں اس کو، عیش و عشرت کا نشہ، لگزرین لائف، ہر چیز میں A1، کیا کہتے ہیں، کپڑا A1، مکان A1، فرنیچر A1، گھڑی A1، موبائل A1، ہر چیز میں A1، کہ جب تک تمہارے پہ اس کا نشہ نہیں ہوگا اور جہالت کا نشہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تم بہت اچھے رہو گے۔ یہ جہالت کا نشہ، کہ ہاں علماء اللہ جزائے خیر دے، بال کی کھال نکال کے رکھ دی کہ جہالت کس کو کہتے ہیں، کہ جہالت کے بھی 3 درجے ہیں، نہ جاننا بھی جہالت، کہ جانتے ہی نہیں، اور غلط جاننا بھی جہالت، جانتے تو ہیں لیکن غلط جانتے ہیں۔ آ رہا ہے عبداللہ، اور جانتے ہیں، آنا تو جانتے ہیں، لیکن عبداللہ کو عبد الرحمن جانتے ہیں کہ عبد الرحمن آ رہا ہے، تو غلط جاننا ہوا نہیں ہوا، کہ یہ بھی جہالت ہے۔ اور تیسری ایک جہالت جس کو مولوی لوگ سمجھتے ہیں، اگر یہاں سال والے ہوں گے تو، تجاہل عارفانہ، تجاہل عارفانہ، جانتے بوجھتے انجان ہو جانا، جیسے جانتے ہی نہیں، جانتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا، جانتے ہیں کہ نکلنے کے زمانے میں لایانی نہیں کرنا، جانتے ہیں روزے میں غیبت نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی توہین اور کسی کی تحقیر، بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، جانتے ہوئے انجان ہو جانا،
کہ جب یہ جہالت کا نشہ، اور کہ سب سے بڑی جہالت کیا ہے کہ اتنا غلط جانتے ہیں کہ آج تک جو ہوا، اس وقت جو ہو رہا ہے، آئندہ جو ہوگا، جو ہوا اللہ کے کرنے سے، جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے، جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے، اور جانتے کیا ہیں؟ بالکل غلط۔ ملک سے یوں ہو گیا، دولت سے یوں ہو گیا، عہدے سے یوں ہو گیا، زمینوں سے یوں ہو گیا، فوجوں سے یوں ہو گیا، دوا سے یوں ہو گیا، ہتھیاروں سے یوں ہو گیا۔ یہ تو جہالت ہے، یہ جاننا تو جہالت ہے۔ اور عجیب جہالت بتا دوں، اسی کو پڑھا لکھا ہونا سمجھتے ہیں۔ یہ تو بہت کیا کہتے ہیں، کیا ایجوکیٹڈ، بہت پڑھے ہوئے ہیں کہ کمپیوٹر سے یوں ہو جاتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے یوں ہو جاتا ہے۔ یہ تو جب ہوتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں، ورنہ ابھی تھوڑے دن پہلے نہیں سب کے بیکار ہو گئے تھے، اور کروڑوں اربوں کی مالیتیں اور بینکوں میں ایک ادھام مچ گیا تھا۔ کیا ہوا کہ کمپیوٹر فیل ہو گیا، وائرس ہو گیا، لو جاؤ کرو اب۔ اسی لیے کہا کہ تمام چیزیں دو رخی ہیں، ہو سکتا ہے نفع، ہو سکتا ہے نقصان، ایک رخا صرف عمل ہے، تقوی پر حفاظت ہی ہے، تقوی پر ہر پریشانی سے نکلنا ہی ہے، تقوی پر اللہ کی معیت ہی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ تقوی ہو اور روزی میں برکت نہ ہو نہیں سکتا اللہ پر اعتماد ہو اور اللہ کافی نہ ہو۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ یہ ایک رخ ہیں کہ نماز پر کامیابی ہی ہے، روزے پر اللہ کا ساتھ ہے، حج پر غنا ہے، زکوٰۃ کے مال کی حفاظت، جس مال میں سے زکوٰۃ دی گئی اس کی حفاظت ہے، یہ ایک رخ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ لیکن دولت ہو، یہ کہ دولت وبال جان بھی بن سکتی ہے، اور دولت کے راستے آدمی آگے بھی بڑھ سکتا ہے، جیسے صحابہ بڑھے، والسابقون الاولون، جنہوں نے پہل کی تھی جانوں کے لگانے میں، مالوں کے خرچ کرنے میں، صلاحیتوں میں۔ ایک کلمہ پڑھ لیا اور نبی کا دامن تھام لیا، جب جان وہاں لگے گی جہاں آپ کی منشا۔ اس لیے یوں کہتے ہیں کہ خیر امتی کا جو آپ نے امت کے لیے اعلان کیا تھا کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کہ کپڑے تو ہیں نہیں ان کے پاس، ایک لنگی پہن کے جا رہے ہیں کسرا کے دربار میں کہ بہت اچھے، ہاں یہ بہت اچھے، کہ بنیان بھی نہیں ہے، اور ٹٹو کی پشت پر زن نہیں ہے، اور تلوار کی نوک نہیں ہے، اور حضور فرما رہے میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کہ خندق میں تو ان کے پاس سردی سے بچنے کو کیا بغیر آستین کا، آدھی آستین کا، پوری آستین کا، آگے بٹن کا، پیچھے بٹن کا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو قبریں کھود کر کے اپنے آپ کو سردی سے بچا رہے ہیں، یہ بہت اچھے، جہاں یہ بہت اچھے، کہ بلال جیسا آدمی جو جنت میں آگے آگے چلنے کی، اس کا حال تو دیکھو، یہ تو غلامی کی جکڑ بندیوں میں، اور رنگ بھی اس کا ایسا، اور ایسی قوم کا ایسے، یہ بہت اچھا ہے بلال، کہ کہے سے کہ تم پہلے اچھائی کی بنیادیں تو سمجھو، کپڑوں سے، لتوں سے، اس سے آدمی اچھا نہیں بنتا۔ ایک مرتبہ ہم امریکہ میں تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی آیا، وہ ٹیکسی چلاتا تھا بیچارہ، لیکن ٹیکسی میں وہاں کی ایک بہت مشہور گاڑی ہے لیموزین، وہ اس کے یہاں ٹیکسی میں تھی، تو آ کے احمد صاحب ایک میری تمنا ہے میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو کالے پیلے رنگ کی ہوتی ہے وہ ٹیکسی، اس میں بیٹھ جائیں تو، اور تیری لیموزین میں بیٹھ جائیں تو ہمارے لیے تو سب برابر ہے۔ کہ نہیں میرا جی چاہتا ہے، ہم نے سوچا کہ ایک مومن کا دل خوش ہو جائے گا، ادخال السرور علی المؤمن صدقہ، کسی بھائی کا، لیکن شریعت کی حد میں، یہ نہیں کہ کوئی سینما کی تشکیل کر رہا ہو تو چلو ہاں اس کا جی خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یک من علم را دہمن عقل باید، ایک من علم ہو تو سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے، ورنہ اتنا سن لیا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا مسلمان کا جی خوش کرو، ننگے ناچو، صدقے کا ثواب ملے گا۔ کہ اللہ کے واسطے بات اسی لیے کہتے ہیں دعوت کی عظیم محنت، اللہ اکبر، جو نبوت کی محنت ہے،
یہ یوں ہی جس کے جی میں جو آیا ہے کہ ہمیں صحیح کہ سمجھ کے کرنا ہے اس کو. ہم اس کے بیٹھ گئے اس کی گاڑی میں جا رہے تھے. ایک گاڑی اسی جیسی اس نے اوورٹیک کیا اور وہ آگے نکلی. اس میں میم بیٹھی ہوئی تھی, وہ چلا رہی تھی, اور اس کے برابر کی کرسی پر کتا بیٹھا ہوا تھا اس کا میم کا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا وہ دیکھ وہ کون جا رہا, کون بیٹھا ہے, یہ کتا. میں نے کہا کتا بیٹھے تو لیموزین میں بیٹھنے سے, میں نے کہا امریکہ میں تو کتے بھی لیموزین میں بیٹھتے ہیں, اس میں کون سی بڑائی کی بات ہوگی. اور اللہ کی شان اسی وقت میں پھر جب مرکز گئے وہاں تو ایک ساتھی آیا, کہنے لگے آج کی کوئی خبر سنی؟ ہم نے نہیں سنی, ہم کہاں یہاں خبریں سننے آئے. آج تو عجیب خبر, ایک آدمی مر رہا تھا اور بہت دولت اس کی, ملینر بلینر کیا کہلاتا تھا وہ, لیکن اس کے کوئی آگے تھا نہ پیچھے تھا. تو اس نے مرنے سے پہلے اپنی ساری دولت کتے کے نام بینک میں کروا دی, کتے کا کھاتا کھول دیا. کہ دولت کے ہونے سے آدمی اچھا نہیں ہوتا, بڑھیا گاڑیوں سے آدمی اچھا نہیں ہوتا, کہ آدمی کے اچھا ہونے کے لیے تو نبوت کا نمونہ ہے, جس میں جتنا اللہ کا خوف, جس میں جتنا تقوی, جس میں جتنی عبدیت, جس میں جتنی تواضع, جس میں جتنا صبر, جس میں جتنی قناعت, جس میں جتنا اپنے آخرت کا فکر, جس میں جتنی امت کے لیے درد و کڑن, کہ اس کا بھاؤ ہے خدا کے یہاں. ورنہ وہاں تو کتے بھی مالدار ہوتے ہیں, تو مالدار ہونا کوئی بہت اونچی چیز ہوگی. اور ان کے لیے تو سردی گرمی کے سوٹ بھی بنتے ہیں, جب ان کے صاحب ان کو لے کے نکلتے ہیں سردیوں میں گرم سوٹ پہنا کے, تو سردیوں کے جوڑے نے, گرمیوں کے کپڑے نے, رات کے نائٹ ڈریس اور کیا مارننگ گاؤن, اور یہ پتہ نہیں دنیا کیا کیا کہتی ہے. اس سے نہیں بنتا آدمی. آدمی بنائے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جنازہ آیا, صحابہ بھی تھے جنت البقیع میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو, کیا تمنا ہے تمہارے دلوں میں. آپ مت سوچنا, آپ کی تو جو ہے وہ معلوم ہے واپسی کی ہے نہیں. ایک تمنا آج کی کہ آپ کا بیان پورا ہو, پھر واپسی کی بات سنیں, اور گاڑی اتنے بجے ہے, ہمیں تو واپس جانا ہے. آپ ہماری کیا تمنا ہے. ایک آرڈر دے رکھا ہے مارکیٹ میں بیگ کا, وہ آج آنے کو کہا ہے اس نے, تو وہ آ جائے گا, ہماری تمنا پوری ہو جائے گی. ہم تو جانتے ہیں پتہ نہیں کہاں کھیل رہے ہیں. خدا ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور نمونہ ہے, صحابہ نمونہ ہے. تمناؤں میں بھی, امنگوں میں بھی, جذبات میں بھی, خیالات میں بھی, فکرے میں بھی, دعاؤں میں بھی. ہم تو دعاؤں میں بھی آگے بڑھتے ہی نہیں. میں, میری بیوی, میرا بچہ, میں, میری بیوی, میری بیٹی, بس ہو گئی. امت بہت ہے, امت کے بڑے مسائل ہیں. کیا کہہ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ جنازہ آیا, پوچھا کہ اپنے اپنی تمناؤں کا اظہار کرو. ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین تمنا یہ ہے سخت گرمی ہو اور گرمی کا روزہ ہو, اور اس روزے کے ذریعے میں اللہ کو راضی کر لو. اور کسی کی کوئی تمنا. ایک صحابی بولے کہ امیر المومنین میری تمنا یہ ہے کہ زمین بالکل ننگی ہو, ریت ہو, اور میری یہ پیشانی خدا کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہو, اور خوب اللہ کی حمد و ثنا کروں, ایسی کہ میرے سجدے پر خدا کو پیار آ جائے. اور کسی کی کوئی تمنا, میری تمنا یہ ہے کہ حلال کا مال ملے, اور یتیموں کو, بیواؤں کو, غریبوں کو, حاجت مندوں. جب سارے اپنی اپنی تمنائیں جس کو کہنی تھی کہہ چکے, امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ جو جا رہے ہیں دنیا سے, یہ مرنے والے, سعید بن عامر نام تھا ان کا, کہ مجھے اللہ پاک گھر بھر کر ایسے آدمی دے, مجھے گھر بھر کر اللہ پاک ایسے آدمی دے کہ جس سے میں مسلمانوں کے کام انجام دلواؤں, ان کی خدمت کرواؤں. کہ ان کی کیا خصوصیت تھی, ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں. کہ ان کے اندر خوبی یہ تھی کہ ایک صوبے کے گورنر تھے. حج کے موسم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کو ایک طرف
یعنی آج کل کی زبان میں جماعتوں کے امیر سمجھ لو، پرانے گورنروں کو ایک طرف اور پبلک کو ایک طرف، اور دونوں کو پوچھتے تھے تمہارے امیر صاحب سے تمہیں کوئی شکایت ہے؟ امیروں سے پوچھتے تھے کہ بھئی تمہارے ساتھیوں سے تمہیں کوئی شکایت ہے؟ تو وہاں تو جھوٹ ووٹ کی بات یا آنکھیں دیکھ کر بات کرنا، جو بات ہے وہ بتا دی کہ گورنر صاحب کی ان کی شکایت ہوئی۔ پبلک نے کہا جی ہمیں 3 شکایتیں ہیں۔ کہ کیا شکایت ہے؟ کہ ہفتے میں ایک چھٹی مناتے ہیں، صبح کو کام بہت دیر سے شروع کرتے ہیں، اور کہ رات کو کوئی اپنی کوئی فریاد لے کر ان کے پاس جا ہی نہیں سکتے۔ بلایا امیر صاحب کو، آپ کے بارے میں یہ 3 شکایتیں ہیں، صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ جی جواب بھی۔ صبح کو کیوں کام پر دیر سے شروع کرتے ہو؟ کہ امیر المومنین میرا کوئی خادم نہیں ہے، نہ خادم خاص نہ خادم عام، سارے کام خود کرتا ہوں، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ تمہاری پر کوئی گرفت نہیں، ہفتے میں چھٹی کہ شکار کو جاتا ہوں یا پکنک میں جاتا ہوں، یہ کہا ہے۔ کچھ باربیکیو کیا کہتے ہیں، باربیکیو بناتا ہوں فیملی کے ساتھ، اس لیے ہفتے میں ایک چھٹی بناتا ہوں، یہ کہا۔ امیر المومنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے فضائل بتائے ہیں۔ تمہارے پاس جو کپڑے ہوں ان میں جو اچھا ہو وہ پہنو، خوشبو لگاؤ، جلدی سے جمعے کو جاؤ۔ امیر المومنین میرے پاس کچھ لے دے کر کے یہ ایک کپڑا ہے، اور اتنا موٹا ہے کہ اس کے دھونے نچوڑنے سکھانے میں میرا دن نکل جاتا ہے، اس لیے میں ہفتے میں ایک چھٹی مناتا ہوں۔ تمہارے پہ کوئی گرفت نہیں، بالکل تم حق بجانی ہو۔ رات کو کیوں نہیں آ سکتا تمہارے پاس کوئی؟ مسئلے تو آتے ہیں، تقاضے تو آتے ہیں۔ امیر المومنین اللہ نے رات اور دن 2 بنائے ہیں، دن دے دیا ہے میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کو، لیکن جواب تو مجھے دینا ہے قیامت میں، تو رات کو رونے دھونے میں نے فارغ رکھا ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لوں۔ یہ ہیں جن کو بنایا تھا، یہ سب تربیت یافتہ۔ اسی لیے یاد رکھنا دوستو، خالی آنے جانے کا نام نہیں ہے تبلیغ، اپنی تربیت اندرون کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ کے سلوک کے اعتبار سے۔ اور یہی تھے وہ گورنر صاحب کہ آئے تو پوچھی، ساری کارگزاری پوچھی تھی، ہاں جی کیا حال ہے وہاں علاقے کا جہاں آپ کو بھیجا تھا، لوگوں کا کیا حال ہے، عوام کا کیا حال ہے، خواص کا کیا حال ہے، ساری کارگزاری سنائی۔ پھر کہنے لگے اجازت ہو تو میں گھر چلا جاؤں، گھر کے والوں کو دیکھ لو، بھی بچوں کو۔ بات ہے وہ چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں چھوڑتے تھے واپسی والوں کو۔ واپس گئے تو ہیں، کیا کر کے گئے ہیں؟ آدمی بھیجا اشرفیوں کی تھیلی کے ساتھ کہ جیسا کہہ کر گئے ہیں بالکل سیدھے سادے، نہ اپنی دنیا بنائی ہے، نہ پہلے سے آگے سے کچھ پیسے بھیجے ہیں، نہ پیچھے کچھ رکھا ہے۔ اگر ایسا پاؤ تو 3 دن تک ان کے یہاں مہمان رہنا، ان کا حال دیکھتے رہنا، اور اگر ویسا ہی جیسا کہا ہے ویسے ہی ہیں تو یہ میری طرف سے ہدیہ دے دینا، اور اگر دکھانے کے اور بولو ہاں دکھانے کے اور چبانے کے اور، ہاتھی کے ہوتے ہیں نا 2 نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے نہیں چباتا، وہ تو اندر ہے، جیسے ہمارے دکھانے کا ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہاں چبانے کے کہ تعلیم کے لیے وقت ہے نہ گش کے لیے ہے۔ بھائی بھی رو رہے ہیں، بہنیں بھی رو رہی، پڑوسی بھی رو رہے ہیں، بڑے بھی رو رہے ہیں، چھوٹے بھی رو رہے ہیں، ہر ایک کو شکایت۔ یہ آئے ان کی بستی میں، معلوم کرنے لگے کہ بھئی گورنر ہاؤس کہاں ہے؟ کیا یہاں کہاں رکھا ہے گورنر ہاؤس؟ یعنی وہ سعید بن عامر گئے تھے، ان کا مکان، بھئی مکان تو جائیں کہ وہ ہیں کہاں، ملیں گے کہاں؟ بھئی بہت دنوں کے بعد سفر سے آئے، ڈھونڈو کہیں ہوں گے۔ ڈھونڈتے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے تھے،
اور کپڑوں میں سے جوئیں بن رہے تھے کہ بہت دنوں سے موقع نہیں ملا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو آپ کے یہاں مہمان آیا تھا. اہلاً و سہلاً. چشمے ماں روشن دلے ماشاد. آئیے. مہمان کہاں؟ مہمانی کرنی شروع کی. ان کے گھر میں ایک روٹی تھی. 3 دن تک اسی ایک روٹی سے اکرام ہوتا رہا. 3 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا حق ضیافت میں نے ادا کر دیا. میرے گھر کی روٹی ختم. اللہ حافظ. فی امان اللہ. جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے وہ پوٹلی نکالی کہ یہ آپ قبول کر لیجیے. کیا ہے؟ یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے. کس نے دی؟ کہ امیر المومنین. کہ مجھے تو ضرورت ہے نہیں. مجھے تو ضرورت ہے نہیں. یہ تو امیر صاحب نے دی ہے. امیر المومنین نے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لینی پڑے گی. یہ کہہ رہے ہیں میں بالکل نہیں لینے. آوازیں بلند ہو گئی تو گھر والوں نے سنا کہ لو اب تک تو مہمان کا اکرام ہو رہا تھا. اب پتہ نہیں کیا لڑائی کرنے لگی. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے دیکھو تو صحیح ہے. میرا سر تھوپ رہا ہے تھیلی. میں کیا کروں اور کہاں لوں میں؟ میرے پاس کوئی کیا ہوتا ہے وہ بریف کیس. ہاں کہ میرے پاس تو بریف کیس بھی نہیں ہے. سوٹ کیس بھی نہیں ہے. لاکر بھی نہیں ہے. نوکر بھی نہیں ہے اور لاکر بھی نہیں ہے. یہاں تو نوکر بھی ہے لاکر بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور چوکر کے بسکٹ ہے تاکہ کیا کولسٹرول نہ بڑھ جائے. نوکر چوکر اور لاکر. گھر والوں کے لوں کا ہے میں میرے پاس کچھ ہے نہیں. تو گھر والوں نے اپنے روپٹے کا ٹکڑا پھاڑ کے پھینکا پردے سے کہ لو اس میں پوٹلی باندھ لو. چلو باندھ دی. وہ روانہ ہو گئے مدینے پاک اور یہ نکلے گھر سے باہر کہ بھائی بہت دنوں کے بعد آیا ہوں. میرے پڑوس میں گاؤں میں محلے میں کون کس کی کیا ضرورت. وہ تھوڑی دیر میں سارا تقسیم کر کے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آدمی پھر دوبارہ آئے. پرچہ ملتے ہی زمین پر رکھنے سے پہلے پہلے آ جاؤ. بہت اچھا ہم تو آپ کے تابع دار ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ وہ اشرفیوں کا کیا کیا؟ مکان کی تعمیر میں لگا دیا. نہیں اے سی منگوا لی کہ نہیں؟ اے سی منگوا لی. یہاں ایک ہی آئی ہے ابھی دوسری کا آرڈر دے رکھا ہے. کیا اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. اللہ پاک ہماری ستاری فرمائے. ہم تو کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں. صحابہ کا خالی نام لے رہے ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے تو مجھے ہدیہ کر دیا تھا. کہ جی ہدیہ کیا تھا. کیا اب اپنی اتنی بڑی نیکی کو چھپانا کہ وہ تو میں نے کیا جو کیا نہیں بتانا پڑے گا. امیر کو تو حق ہے. ہنڈیا کا ڈھکنا کھول کر دیکھے مامور کے گھر کیا پک رہا ہے. امیر کو حق ہے اس کا. ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کیا کرتے. خیر معلوم ہو گیا کہ دوبارہ جائیں گے تو پھر خرچ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میرا جی یوں چاہتا ہے کہ تمہارا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیں. ہر مہینے اتنی رقم تم کو پہنچ جایا کرے تاکہ تمہارے گھر. ارے نا امیر المومنین آپ ایسا نہ کیجیے گا. کیوں بیوی بچے نہیں ہیں؟ جی ہے. پھر آپ کے حکم نامے کی تعمیل میں جب وہاں سے چلا ہوں 3.5 سیر جو میرے گھر کے کونوں میں پڑے ہوئے تھے. اور امیر المومنین یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو پہلے ختم ہوں گے یا زندگی کے دن پہلے ختم ہوں گے. ہر وقت تو آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی صلاۃ مودعین. ہر نماز ایسی پڑھو جیسے آخری ہے. ہر روزہ ایسے رکھو جیسے آخری ہے. تو میں اس کے لیے اپنا وظیفہ چالو کرا کے کیا کروں گا. یہ ہیں وہ جن کے جیسے آدمی مانگ رہے تھے حضرت عمر. مسجد وار جماعت میں 30 بیٹھتے ہیں 35 بیٹھتے ہیں 25 بیٹھتے ہیں. کہ یہ دیکھو کہ مسجد وار جماعت کے ساتھی مسجد نبوی کے جو صحابہ تھے اور جو جماعت تھی ان کی نقل اتارنے میں مجاہدوں میں قربانیوں میں اعمال میں راتوں کے رونے میں امت کے غم میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں گرمی سردی برداشت کرنے میں کہ وہ کتنی اتار رہے ہیں. کہ وہ مسجد ہے کہ یہ مسجد پھر ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو اللہ کے نبی کو اللہ حکم دیتے ہیں. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا.
یہ ہے وہ مسجد کہ آپ کو یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے قیام کی. اللہ فرما رہے حضور سے. کیوں؟ کہ اس کے پتھر، اس کے جھومر، اس کے پنکھے، اس کے قالین تو وہاں کہاں رکھا یہ کیوں یہ زیادہ حقدار ہے؟ کہ فیہ رجال، اس میں آدمی ہیں. کہ آدمی تو بہت ہیں دنیا میں، کہ نہیں، ان کی خصوصیت ہی کچھ اور ہے کہ ان کا اندر باہر سب پاک، عقیدے ان کے پاک، اعمال ان کے پاک، کپڑے ان کے پاک، جسم ان کا پاک، خیالات ان کے پاک، نیتیں ان کی پاک. یہ مسجد میں ہیں تو پاک، اب باہر ان کا بازار ہے تو پاک، ان کی معاشرت پاک، ان کے بچے پاک، ان کے گھر پاک، ان کی شادیاں پاک. یحبون ان یتطہروا، زندگی کے ہر شعبے میں یہ پاکی. کہ مسجد وار جماعت تو ایسی ہو، یہ نہیں کہ ہمارے بہت اہم ساتھی ہے ہماری مسجد کا کہ اس کی لڑکی کی رخصت ہوئی، اس میں تو بہت کچھ نظر آ رہا تھا کہ آپ لوگ تو بنا لے ہیں کہ اندر بھی پاک اور باہر بھی پاک، کہ ہر چیز میں نبی کے نمونہ ہے. نہیں وہ تو اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی، اور وہ مانا نہیں، اور یوں کہا. حضرت فاطمہ سے بھی بہت اونچی تھی وہ. ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے ابھی. وہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے پردہ ڈال رکھا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے بس. لیکن اتنا ہے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. دو روایتیں ملتی ہے. اگر ایک آدمی حج کی نیت سے چلتا ہے، ابھی احرام باندھنے کی جو میقات ہے وہاں بھی نہیں پہنچ سکا اور مر گیا، صحیح حدیث ہے کہ خدا اس کو حاجی بنا کے اٹھائیں گے، لبیک کہتا ہوا اٹھے بغیر بیت اللہ کا طواف کیے اور عرفات کی حاضری کی نیت تھی اس کی. ایک آدمی نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، مجھے قرآن، اس کے لیے الف با تا سا شروع کیا کہ پورے حروف تہجی بھی نہیں پڑھ سکا اور مر گیا. کہ اللہ اس کو پورا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھائے. تو ہم ہیں تو بہت دور. اور سب سے پہلے وہ جو شروع میں عرض کیا تھا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے نمونہ بنایا، اور ہر چیز کے لیے بنیاد ہوتی ہے. ہر نبی کی پہلی دعوت ایمان کی اور توحید خالص کی. اس ایمان میں ہم اپنا ایمان ٹٹول لیں. اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین کتنا اندر بھرا ہوا ہے. اللہ کے لیے تو جگہ ہی نہیں، تہیں جمی ہوئی ہے تہیں. اس لیے کلمے میں سب سے پہلے انکار ہے. جیسے نماز میں کہ پہلے ہاتھ اٹھاؤ، کہ برات کے ہاتھ ہیں یہ. آج بھی جب کسی مسئلے میں بھائی تم تھے، نہیں صاحب میرا کیا تعلق اس سے، کہتے آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے. کہ نماز میں کہ کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں برات کے ہاتھ، ہم کسی کو نہیں، ایک اللہ اکبر اس کے لیے. کہ جس طرح نماز میں برات کے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ کلمے میں کہ لا الہ، اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں ہے، نفع نقصان، عزت ذلت، بننا بگڑنا، زندگی موت، ان سب کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب. اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایمان نہیں بنتا جب تک کہ چار باتیں اس میں نہ ہو. سب سے پہلے کہ اس کے جیسا، اللہ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. لا مثل له ولا مثال له، لا ند له ولا ضد له، لا شریک له، احد صمد. ایک ہی ہے، اس کے جیسا کوئی. اور دوسری شرط لگائی ہے، لکھی ہے الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. کہ صفت خلق پیدا کرنا یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے. خالق وہی ہے، ساری دنیا مل کر اس کے جیسا مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتی، اور اسی کا حکم ہے، ہر مخلوق پر اس کا حکم. اور سورہ یوسف میں کہہ دیا واللہ غالب علی امری. جتنے چاہے جتن کر لو، جتنے چاہیے ہیرا پھیری کر لو، بات آئے گی خدا ہی کے فیصلے پر. بہت ہیرا پھیری ہوئی تھی نا، بھائی لے گئے تھے حسد میں ابا سے، اور کنویں میں ڈال دیا، اور بازار میں بھی بک گیا، زلیخا نے تہمت بھی لگا دی، اور کسی طرح کسی کام کا نہ رہے. یہ تو تمہاری اپنی اسکیمیں ہیں، تمہاری اپنی. اور عجیب بات ہے اللہ کا فیصلہ.
اللہ کا نظام بھی عجیب ہے. لوگ جھوٹ میں، سود میں، ظلم میں، خون ریزی میں، شفاقی میں، خدا کی مخلوق کے راستے میں کانٹا بن کر جینے میں چلتے ہیں اور خدا انہیں چلنے دیتے ہیں. اور وہ اپنی غلط فہمی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی اسکیم میں بہت سکسیسفل جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں. دیکھا باپ سے لے آئے نا یوسف کو، دیکھا کوئی میں ڈلوا دیا نا، ہم کتنے کامیاب جا رہے ہیں. اور ہماری کوڑیوں کے دام بک گیا، ہم سکسیس، ہم کامیاب. یہ تھوڑے دن کی بات ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ڈھیل دیتے ہیں، تھوڑے دن چلنے دیتے ہیں. پھر وہ کر کے دکھایا کہ جیل خانے کی کوٹڑی سے نکال کر یہاں جیل ہے وہاں محل ہے، شاہی محل میں بٹھا دیا. اور جنہوں نے یہ سارا کیا تھا ان کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا. جن کو یہ خیال تھا نا کہ ہم تو اکثریت میں ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہماری تو ایک تعداد ہے، ہم جو چاہے کریں، ہمارا گروپ ہے. وہاں نہیں چلتی اقلیت اکثریت. روتے ہوئے آئے تھے، تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. گھر کے چولہے بجھ گئے ہیں، بچے بھوکے ہیں، تیرے پاس کوئی زکوٰۃ کا فطرے کا ہو تو ڈال دے. یہ ان سے بلوا رہے ہیں اللہ پاک جو اپنی اس میں تھے کہ ہم ایسے ہیں، ہم چنی ہو ہم چنا. خدا خدا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. خدا کس سے کیا بلوا دے. کہ سارے نبیوں کی تعلیمات میں کہ شکلیں جتنی ہیں وہ جیل ہے تو اور محل ہے تو. محل سے اتار کر کہاں سمندر میں ڈالا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع. پڑھو سورہ دخان. وہ محل سے اتارا گیا تھا اور یہ جیل میں تھے اور محل میں گئے. کہ جیل بھی دو رخی اور محل بھی دو رخا، دولت بھی دو رخی اور حکومت بھی دو رخی، ہتھیار بھی دو رخے. بدر میں ابو جہل نے کہا تھا کہ ستیہ ناش جائے ان تلواروں کا، اس نے ہمیں رسوا کیا، کوئی چل کے ہی نہیں دی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹہنی دی تھی درخت کی. وہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ عجیب آدمی تھا، اس کی ٹہنی کسی کی گردن کے قریب جاتی تھی، اس سے پہلے گردن نیچے آ جاتی تھی. کس نے کہا کہ تلوار ہے تو کٹ ہی جائے گی؟ تلوار ہو اور نہ کٹے، تلوار نہ ہو اور کٹ جائے. یہ شکلیں جتنی ہیں دو رخی ہے، ایک اکیلا رخ والا ایک عمل ہے. ایمان ہے تو کامیابی ہے، اعمال ہے تو کامیابی ہے، تقویٰ ہے تو روزی کے دروازے ہیں، توکل ہے تو اللہ کافی ہے، صبر پر اللہ کی معیت ہے، قناعت پر اللہ کے دروازے کھلتے ہیں. یہ سب ایک رخ ہے، ایک رخ ہے. یہ دگلی چال ہے. مسجد میں آئے تو ماشاءاللہ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے جبریل کے نواسے، ہے نہیں؟ اور بیان کے بعد اور چلہ پورا ہونے کے بعد گاؤں میں شہر میں کہ اچھا تم 4 مہینے میں گئے تھے؟ ہاں گئے تو تھے، لیکن وہ آپ تو شب گزاری میں بھی نظر نہیں آتے، آپ کے تو شہر روزہ بھی نہیں ہے، اور آپ تو اپنی مسجد کے گشت میں بھی، اور دوسرا گشت آپ کا کہاں ہوتا ہے؟ ارے بھائی پہلے کے لالے پڑ رہے ہیں، کہاں دوسرا؟ یہ تو دو رخے ہیں، اندر میں کچھ باہر کچھ، اس سے نہیں ہوتا. ایک رخ بن جا. ان الذین قالوا رب، ہم نے دعوت کو اپنی محنت بنایا ہے، ہم نے نبی کے کام کو اپنا کام بنایا ہے. ہم گھر میں ہیں تو داعی ہیں، ہم اپنی پوسٹ پر ہیں تو داعی ہیں، آفس میں ہیں تو داعی ہیں، ہم راستہ چل رہے ہیں تو داعی ہیں. داعی بن جاؤ تو مدعو بننے سے بچ جاؤ گے. اس وقت امت کا سب سے بڑا عالمیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ امت نے اپنا کام چھوڑا، جس کے نتیجے میں ہر چیز کی امت مدعو ہے. میں تو اپنے کو کہتا ہوں ہم لوگ کتنے کمزور ہیں دعوت میں. یہ جیتتے جاتے ہیں نا مارکیٹ میں. مجھے ایک آدمی ایسا بتاؤ جس نے مارکیٹ والے سے کسی سے بات کی ہو کہ آپ کا شہ روزہ کب لگتا ہے، آپ کس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے 4 مہینے کب لگے، آپ کے گھر میں تعلیم کب ہوتی ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے، اچھا دے دو، پیسے دے دیے، چیز لی، آ گئے. کہ دائی تو وہ ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے کھینچ لیتے ہیں یہاں سے، اور اتنے سارے جا کے ایک کو نہیں لا سکتے 4 مہینے پر. کہ دائی وہ ہیں کہ ہم ہیں؟ ہم کو دھوکہ ہے. اور جب آدمی دائی ہوتا ہے تو دائی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. انی معکما، اللہ کہتے ہیں موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے. کیا بات، فرعون جتنے چاہے ڈنگے مارتا رہے،
میں ہوں تمہارے ساتھ. اور میں کون ہوں کہ ساری دنیا فرعون جیسوں سے بھر جائے اور سب کے لیے طے کر دوں کہ سب کو غرق آب کرنا ہے تو میرا حکم غالب رہے گا. واللہ غالب علی امری. میں نے طے کر لیا انہیں ذلیل کرنا ہے, انہیں غرق آب کرنا ہے, انہیں رسوا اور ذلیل کرنا ہے, ان کی عزتوں کا نیلام ہونا ہے. میں نے طے کیا ہے, سارے مل کر ان کو عزت دے نہیں سکتے. اور میں نے طے کر لیا نبی کو اور نبی کے کام کرنے والوں کے لیے میں کافی ہوں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے نبی, آپ کے لیے اور جو آپ کا اتباع کرے, قول میں, فعل میں, عمل میں, محنت میں, مجاہدے میں, رونے میں, دعاؤں میں, جو جتنا آپ کا متبع, اس کے لیے اللہ کافی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے دوستو یوں نہیں خالی آ گئے چلے گئے, آ گئے چلے گئے, چلا پورا ہو گیا اور جیسے بہت بڑا احسان کر دیا. یہ دیکھنا ہے اور یہ ٹٹولنا ہے کہ پچھلے سال کے چلے میں اس سال کے چلے میں کتنا فرق ہوا. اللہ کا تعلق, آخرت کا فکر ہے, کیا سیکھا, کیا مسئلے مسائل معلوم ہوئے, کتنی رغبت ہوئی بڑوں سے پوچھنے کی, علماء سے پوچھنے کی. کہ اگر یہ ہے تو ہماری ترقی ہو رہی ہے, اور نہیں تو آنا جانا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ثواب مل جائے گا, لیکن جس دعوت پر خدا ساتھ ہوتے ہیں اور جس دعوت پر خدا اپنی قدرت کے مظاہرے کرتے ہیں, لیس لک من الامر شیء, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. پیارے نبی, آپ اپنی محنت کرتے رہیے, اب فیصلہ ہم کریں گے. یا ان کو ہم اپنی طرف رجوع نصیب فرمائیں گے, توبہ نصیب فرمائیں گے, یا اپنی گرفت ہاتھ ڈالیں گے. ایسا ڈالیں گے کہ نسلیں ختم ہو جائیں گی. آپ کے ذمہ تو آپ کی محنت ہے کہ دعوت پر خدا اپنی قدرت کے مظاہرے کیا کرتا ہے, دعوت والوں کی خدا نصرت کیا کرتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, کہ اللہ کیسی مدد کرتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, تمہارے ہاتھوں دلوں پر پڑے ہوئے تالے کھلیں گے. عناد کی بنیاد پر, غلط فہمیوں کی بنیاد پر جو ہوں گے, خدا انہیں ہدایت دیں گے. اور جوق در جوق اچھی اونچی صلاحیتوں والے تمہارے ہاتھوں کام میں لگیں گے. کہ تم تو بہت دیہات کے, ان پڑھ, کم سمجھنے والے, لیکن تمہارے راتوں کے آنسو, تمہاری آہیں, تمہاری دعائیں, اے اللہ یہ بہت صلاحیت کا آدمی ہے, اے اللہ یہ بہت اونچی برادری ہے, اے اللہ یہ ایسے ہیں, اے اللہ ان کو تو نبی کے کام پر لگا دے. کہ جاء نصر اللہ والفتح, کہ تمہارے ہاتھوں دلوں کی فتح ہوگی, زمینوں کی فتح نہیں ہے. وہ دل جیسے مکے والوں کے دل فتح ہو گئے کہ جو کل تک شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے, اب پیر دھو کر پینے کو تیار ہیں, جانے دینے کو تیار ہیں, مرتے مرتے بچوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی, وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. بیٹو, اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے, خبردار دین پہ جمے رہیو اور اسی پہ مریو. یہ ہے وصیتیں کرنے کی. بیٹا یہ زمین اور وہ ٹکڑا اور یہ کارخانہ اور اس سے لینا, اس کو دینا, یہ تو ساری دنیا کرتی ہے. کہ دعوت کی راہ میں چلتے 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 خدا ہماری فکریں ایسی بدل دے کہ ہماری وصیتیں, وہ ملک, وہ بر اعظم, وہ علاقہ, وہ بنجر علاقہ, وہاں مسجد نہیں ہے, وہاں قرآن کا مکتب نہیں ہے, وہاں کوئی جماعت نہیں پہنچی ہے, وہاں کوئی ان کو اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں ہے. تم خبردار اپنی صلاحیتوں کو, رشتہ داروں کو, بھائیوں کو, بھتیجوں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, پڑوسیوں کو, کہ ان کی تشکیلیں کرو. ہم تو دنیا سے جا رہے ہیں, تم اس کی, کہ ہماری یہ وصیتیں ہوں. اور یہ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون. جیسے جیو گے ویسے مرو گے. اگر داعیانہ زندگی ہے تو دعوت دیتے دیتے مریں گے, اور مدعو ہے تو وہی شراب کا جام تو بھی پی, مجھے بھی پلا, جرمن جاپان چار آنا, تو بھی لے, مجھے بھی دے, مر گیا. یہ زمین کا ٹکڑا اور وہ کارخانہ اور یہ جاب اور وہ فلانا ٹکڑا, بس
یہ کہتے کہتے ایمان. اسی لیے میں نے کہا تھا شروع میں کہ جب تمہارے ناجائز کاروبار ناجائز طریقے سے ہونے لگیں گے اور بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، جس کام کے لیے خدا نے تم کو پیدا کیا ہے وہ چھوڑ بیٹھو گے، تو خدا ذلت مسلط کر دیں گے. اور وہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک کہ دوبارہ اس پر واپس نہ آ جاؤ. اس واپس آنے کا نام توبہ ہے، اور یہ توبہ کا عشرہ چل رہا ہے. خدا مجھے بھی توفیق دے اور تمہیں بھی توفیق دے، اور پوری امت کے لیے اللہ سے توبہ کرنی ہے اور مغفرت مانگنی ہے. خدا جس کام کے لیے تو نے امت کو وجود دیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سابقین اولین نے جن قربانیوں سے یہ امت بنائی تھی، خدا امت ہاتھ سے جا رہی ہے تو ایک دفعہ لہر دوڑا دے. کبھی سردی کی لہر دوڑاتا ہے، کبھی گرمی کی لوہیں چلاتا ہے. اے خدا، یہ ہدایت کا مہینہ ہے اور تو نے بدر میں ہدایت کی لہر چلائی تھی. اے خدا، اس رمضان میں ہدایت کی لہر دوڑا دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو نبی کے غم میں سے غم، نبی کے کام میں سے کام، نبی کی فکروں میں سے فکر دے دے. یہ ہماری تو واپسی، ارے واپسی تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوئی. ایک دفعہ ہمت کر کے پورا مجمع جتنا ہے پہلے نیتیں بدلو، کہو اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، اس کے تقاضوں پر اپنے تقاضوں کو قربان کریں گے. اب تقاضا اس وقت کا وہ بنجر علاقے، وہ غیر آباد علاقے جہاں مسجدیں ہیں، نہ اذان سنی ہے، ہمارے بھائی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان علاقوں میں پیدل چل کر جانا، جن کے اب تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، وہ جن کے 4 مہینے بار بار لگے ہیں، وہ ان علاقوں میں جا کر اپنے ہاتھ سے چولہا جلانا، اپنے ہاتھ سے پانی لانا، محنت کرنا، ایک ایک بھائی کو ملنا، اس کو لانا، اس کو بٹھانا، اس سے بات کرنا، اسے دین کی عظمت اور ایمان کی قیمت سمجھانا. کہ پرانے بھی جن کے کئی مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بھی، اور جن کے ایک دفعہ بھی نہیں لگے وہ بھی، اور جن کا چلہ پورا ہو گیا وہ 2 بڑھا کر، اور جو چلے کی تیاری کر کے آئے ہیں وہ 2 بڑھا کر، کہ پورے مجمع میں 4 مہینے کی نقد فضائیں بناؤ، نقد تشکیل کی. سارا مجمع اس کا ذمہ دار ہے، صرف لکھنے والا اور بولنے والا نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. پہل کون کرتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، ان کی نقل کارنی ہے. والذین اتبعوہم، کہ پہل کریں. فرماؤ ہمت کر کے. اسی طرح کھڑے رہیو بھائی. کہاں کے ہو؟ Oh